بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں حیدر حیات خان. ہم گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان میں ہونے والے ضمنی انتخابات پر اپنا انالیسز ویلاگز کی صورت میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور ہمیں بڑا اچھا رسپانس ملا. اب بھی چونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر جنرل الیکشنز جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں. پنجاب کے اندر 30 اپریل کو جنرل انتخابات ہوں گے, تو ہم نے سوچا کہ ویورز کے بھی جو میسیجز آئے تو ہم دوبارہ ویلاگز شروع کریں اور اس میں بتائیں لوگوں کو تھوڑا سا ہسٹورک کیا پرسپیکٹو ہے حلقوں کا, ہسٹورک بیک گراؤنڈ کیا ہے, کون کون سی پولیٹیکل فیملیز وہ کس کس حلقے کے اندر ایکٹیو ہیں, آئندہ انتخابات میں اگر ٹکٹس جن حلقوں میں اناؤنس ہو چکی ہیں یا جو زیادہ پرومیننٹ لوگ ہیں وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی انتخابات کی, اور جن حلقوں میں ابھی ٹکٹس اگلے چند روز میں ڈیسائیڈ ہو کے اناؤنس ہو جائیں گی وہاں پر کیا صورتحال ہے, وہاں پر کون مضبوط امیدوار ہیں, یہ ہم ویلاگز کی صورت میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. آغاز ہم کریں گے لاہور ڈویژن سے. لاہور ڈویژن کے جو حلقے ہیں آغاز میں ہم ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے, پھر آہستہ آہستہ جو دیگر حلقے ہیں پنجاب کے ان پر بھی بات کریں گے. ابھی آج جو پہلا حلقہ جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے جی پی پی 134 ننکانہ صاحب 4. یہ حلقہ ہے اور 2018 کے انتخابات جس حلقہ بندی کے تحت ہوئے, ابھی بھی چونکہ الیکشنز اناؤنس ہو گئے ہیں اور حکومت کا جو وفاقی حکومت ہے اس کا موقف ہے کہ سینسس کا رزلٹ جب آ جائے گا اس کے بعد نئی حلقہ بندیوں کے تحت انتخابات ہوں گے. تو نئی حلقہ بندیوں کے تحت تو ابھی ہم نہیں آپ کو بتا رہے, جو پرانی حلقہ بندی ہیں جن کے تحت 2018 کے انتخابات ہوئے تھے, اگر انتخابات انہی حلقہ بندیوں کے تحت ہوتے ہیں تو ہمارے نزدیک مضبوط امیدوار کون ہو سکتے ہیں اور حلقے کا رزلٹ کیا ہو سکتا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو پی پی 134 ننکانہ صاحب 4 جو حلقہ ہے 2018 کے عام انتخابات میں آغا علی حیدر پاکستان مسلم لیگ نواز کے اس حلقے سے کامیاب ہوئے تھے. 28,422 ووٹس آغا علی حیدر صاحب نے حاصل کیے تھے. رائے محمد اسلم خان کھرل صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن کنٹیسٹ کیا, انہوں نے 26,130 ووٹس حاصل کیے. تقریباً 2,200 ووٹس کی برتری تھی آغا علی حیدر صاحب کی 2018 کے عام انتخابات میں. نیچے چلے تو جمیل حسن خان جو گڈ خان صاحب کے نام سے بھی بڑے مشہور ہیں, سابقہ رکن صوبائی اسمبلی کے مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر 2013 کے انتخابات میں 18,729 ووٹس انہوں نے حاصل کیے. آزاد حیثیت میں انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا 2018 کا. پھر اصغر علی صاحب تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا, 15,432 ووٹس انہوں نے حاصل کیے. اور رانا محمد ذوالقرنین صاحب آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کیا, 11,422 ووٹس انہوں نے حاصل کیے. اچھا, 2018 کے عام انتخابات سے پہلے اس حلقے میں انفیکٹ ڈسٹرکٹ ننکانہ میں جس شخصیت نے پاکستان تحریک انصاف کو مضبوط کیا فائنینشلی بھی اور حلقے میں بھی رہ کر, ضلع میں رہ کر, پھر عمران خان صاحب بینگ ان اپوزیشن جو ریلیز نکالتے رہے اس میں بڑا اپریشیٹ کرتے رہے وہ کہ آپ کی سب سے زیادہ تعداد میں آپ افراد کو لے کر ہماری ریلیز میں شامل ہوتے ہیں. وہ شخصیت تھی رانا محمد ذوالقرنین صاحب, جنہوں نے 2018 کے انتخابات سے کافی عرصہ پہلے تحریک انصاف کی شمولیت اختیار کی, باوجود اس کے کہ ان کے اوپر بڑا پریشر تھا. رانا محمد اقبال صاحب کا جو سابقہ اسپیکر ہے پنجاب اسمبلی کے, مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں قصور سے, جو ان کے ماموں بھی لگتے ہیں رشتے میں, ان کی طرف سے بڑا پریشر تھا کہ آپ مسلم لیگ نون کو نہ چھوڑیں. اور 2008 کے انتخابات میں رانا ذوالقرنین صاحب کے پاس مسلم لیگ نواز کا ٹکٹ بھی تھا, لیکن باوجود اس کے وہ پاکستان تحریک انصاف میں آئے اور بہت زیادہ چانسز یہی تھے کہ ان کو ٹکٹ بھی ملے گا حلقے سے الیکشنز لڑنے کے لیے. لیکن 2018 کے انتخابات سے چند روز قبل رائے اسلم کھرل صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر فارمر ایم پی رہ چکے ہیں, ان کی شمولیت ہوئی تحریک انصاف میں اور ان کو ٹکٹ ملا اور اس کے بعد وہ رنر اپ رہے 2018 کے عام انتخابات کے اندر. اچھا, اب اس حلقے کی صورتحال بڑی دلچسپ ہے. 2018 میں رانا ذوالقرنین صاحب نے آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کیا اور تقریباً 11,500 ووٹس انہوں نے حاصل کیے. رائے اسلم کھرل صاحب جو تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن کنٹیسٹ کر چکے تھے کیا, جنہوں نے 26,130 ووٹس حاصل کیے تھے. ابھی 2018 کے بعد سے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ صاحب جو وفاقی وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں اس حلقے سے, جو قومی اسمبلی کا حلقہ ہے N118, وہاں سے رکن قومی اسمبلی بھی منتخب ہوئے تھے, ان کی پوزیشن کوئی بہت بہتر نہ رہ سکی حلقے میں, باوجود اس کے کہ بریگیڈیئر صاحب نے بڑا کام کروایا حلقے کے اندر, ڈیولپمنٹ کو لے کر بریگیڈیئر صاحب نے بڑا کام کروایا, جس کی وجہ سے پھر مخالفت شروع ہو گئی 2018 کے انتخابات کے بعد رانا ذوالقرنین صاحب اور بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کے درمیان. پھر جب عمران خان صاحب نے چند ماہ قبل ہونے والے ضمنی انتخابات کے اندر جب الیکشنز میں حصہ لیا تو عمران خان صاحب ننکانہ صاحب کے N118 سے بھی امیدوار تھے
اور پھر اس حلقے میں سچویشن یہ تھی کہ یہ جو رانا ذوالقرنین صاحب اور ان کی فیملی ہے یہ جس طرف جاتی وہ سیٹ جیتتی تھی وہ والی پولیٹیکل پارٹی. یعنی اگر یہ مسلم لیگ نواز میں جاتے, جو کہ بڑا پریشر تھا ان کو کہ یہ مسلم لیگ نواز میں واپس آئیں, تو مسلم لیگ نواز کمفرٹیبلی وہ الیکشن جیتتی تھی. اور اگر یہ تحریک انصاف کے اندر آتے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے الیکشن جیتنے کے چانسز بڑے برائٹ تھے. اس کی ریزن یہ کہ 4-5 یونین کاؤنسلز ہیں جہاں پر اس فیملی کی زمینیں ہیں, ان کے رشتہ دار ہیں, ان کے دوست احباب ہیں, اور وہاں پر ان کے ووٹر سپورٹرز بھی ہیں. اور ان 4-5 یونین کاؤنسلز میں تقریباً کوئی میجورٹی ووٹ 80-90% ووٹ پڑتا بھی اس فیملی کو ہے. اچھا, پھر ہوا یہ, جب یہ ویلاگ کیا تو بہت سے لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے پتہ نہیں ان سے پیسے لے کر یہ ویلاگ کی ہے. لیکن بعد میں جب انتخابات کے نتائج آئے تو بہت سے لوگوں نے مجھ سے اگری کیا کہ میں جو بات کر رہا تھا وہ بات بالکل درست تھی کہ یہ فیملی جس طرف جائے گی وہی سائڈ جو ہے وہ جیتے گی انتخابات. تو 2008 جو ضمنی الیکشنز تھے اس کے اندر مسلم لیگ نواز نے ان کو آخری ٹائم پہ ٹکٹ کی بھی آفر کر دی کہ ہم آپ کو آئندہ جنرل الیکشنز کے اندر اس حلقے سے ٹکٹ بھی دیں گے. آپ مسلم لیگ نواز کی جو امیدوار ہیں ڈاکٹر شزرا منصب علی صاحبہ جو کہ سابق رکن قومی اسمبلی ہیں, آپ ان کی سپورٹ کریں. لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, ہم پہلے تحریک انصاف کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ ہم نے جب سفر کا آغاز کیا تو ہم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اب ہم خان صاحب کے ساتھ ہی اپنی سیاسی جدوجہد کو کنٹینیو کریں گے. تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم تحریک انصاف کو سپورٹ کریں گے, یعنی عمران خان صاحب کو سپورٹ کریں گے. پھر ہوا بھی وہی کہ عمران خان صاحب اس حلقے سے تقریباً 8-10 ہزار ووٹس کی برتری سے کامیاب ہوئے, اور جو باقی لوگ تھے جو خان صاحب کی سپورٹ کر رہے تھے, جو نوٹیبلز تھے اس حلقے کے, ان کی یونین کاؤنسل سے جو ہے عمران خان صاحب کو شکست ہوئی. اچھا, اب اس کے اندر کیا ہوا, یہ جمیل حسن خان صاحب جنہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا, یہ بھی اس الیکشن کے اس ضمنی الیکشن سے کچھ روز قبل تحریک انصاف میں شامل ہو گئے اور ان کی یونین کاؤنسل سے خان صاحب کو شکست ہوئی. سملرلی اسلم کھرل صاحب کی یونین کاؤنسل جو صاحب کا ٹکٹ ہولڈر ہیں, ان کی یونین کاؤنسل سے بھی خان صاحب کو شکست ہوئی, اور خان صاحب یہ پورا علاقہ ہارتے ہوئے آگے جا رہے تھے. لیکن جو رانا ذوالقرنین صاحب کی فیملی کی جو یونین کاؤنسلز ہیں وہاں پر آگر خان صاحب کو لیڈ ہوئی, اور پہلے جو خان صاحب شکست کھا رہے تھے اور چند ہزار ووٹس کی لیڈ تھی ڈاکٹر شزرا کی, وہ ان یونین کاؤنسلز پر آ کر ختم ہوئی, اور پھر لیڈ کے ساتھ خان صاحب نے جو ہے وہ الیکشن جیتنے میں کامیابی خان صاحب کو حاصل ہوئی. ابھی جو صورتحال ہے, آغا علی حیدر صاحب وہ تو کمفرٹیبل ہے نون لیگ کے ٹکٹ کو لے کر, کیونکہ ان کے علاوہ مسلم لیگ نواز کا کوئی بہت بڑا نام اس حلقے میں ایسا موجود نہیں ہے جو ٹکٹ کے حوالے سے مضبوط سمجھا جائے. تو مسلم لیگ نواز کا ٹکٹ جو ہے وہ آغا علی حیدر صاحب کو جاتا دکھائی دیتا ہے, کیونکہ وہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو سلمان شہباز صاحب کے کلاس فیلو بھی رہ چکے ہیں, شریف فیملی کے کلوز ہیں. تو آغا علی حیدر صاحب مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر اب دوبارہ اس حلقے سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. پی ٹی آئی کے حوالے سے اب 3 لوگ ہیں, 3 بڑے نام ہیں اس حلقے میں جو ٹکٹ کے لیے مضبوط کنسیڈر کیے جا رہے ہیں. ایک تو رائے اسلم کھرل صاحب فارمر ٹکٹ ہولڈر ہیں, فارمر پروونشل اسمبلی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں, لیکن ان کے حوالے سے جو کچھ ڈاؤٹ میں چیزیں ہیں وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. سملرلی جمیل حسن خان صاحب یہ بھی فارمر پروونشل اسمبلی کے ممبر ہیں, یہ بھی آزاد حیثیت میں انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا 2018 کا. اور تیسرے ہیں جی رانا ذوالقرنین خان صاحب, یہ بھی آزاد حیثیت سے اس حلقے سے الیکشن کنٹیسٹ کر چکے ہیں اور 11,500 ووٹس انہوں نے بھی حاصل کیے. اب سچویشن یہ ہے کہ تحریک انصاف میں رائے اسلم کھرل صاحب جو ہیں یہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے, اور ان کی بڑی دوستی ہے, بڑا یارانہ ہے راجہ ریاض صاحب کے ساتھ. تو پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں میں یہ بات بھی ذہن میں ہے ان کے کہ اگر رائے اسلم کھرل صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں تو جو منحرف ارکان ہوئے تھے رائے اسلم کھرل صاحب ان منحرف ارکان میں شامل ہو سکتے تھے. یہ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کا خیال ہے. تو اس لیے آئندہ انتخابات کے اندر رائے اسلم کھرل صاحب گو کہ ایک مضبوط امیدوار ہیں ٹکٹ کے لیے, لیکن ان کی پوزیشن کو تھوڑا سا ڈاؤٹ کیا گیا. سیکنڈلی رائے اسلم کھرل صاحب ضمنی انتخابات کے اندر اپنی یونین کاؤنسل سے بھی ان کو شکست ہوئی. یہ بھی ایک ریزن ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ رائے اسلم کھرل صاحب جو ہے وہ کوئی اس حوالے سے کنسیڈر کیا جائے کہ ان کو ٹکٹ دینا چاہیے بھی کہ نہیں دینا چاہیے, کیونکہ وہ بھی کھرل برادری سے ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر شزرا منصب علی وہ بھی کھرل برادری سے ان کا تعلق ہے, اور ابھی چونکہ انتخابات صوبائی اسمبلی کے الگ اور قومی اسمبلی کے الگ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, تو ایسے میں کھرل برادری کا ووٹ جو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے رائے اسلم کھرل صاحب کو ٹکٹ دے کر بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب,
ان کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. تو اس لیے راہ اسلم کھرل صاحب ٹکٹ کے لیے بہت مضبوط امیدوار ہیں, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کے نیگیٹو پوائنٹس ہیں. آگے چلیں, جمیل حسن خان صاحب فارمر ایم پی ہیں اور انہوں نے بڑا ووٹ لیے تھے, 18,500 کے قریب انہوں نے ووٹس لیے تھے آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کر کے. لیکن ان کا مسئلہ اب یہ ہو گیا کہ ایک تو ان کی اپنی فیملی سے ان کی مخالفت ہوگی, ان کے اپنے سگے بھائی وکیل خان صاحب وہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں, اور وکیل خان صاحب حلقے میں بڑا نام ہے ان کا, ان کی فیملی میں بڑی رسپیکٹ ہے ان کی, لوگ ان کو بڑا سمجھتے ہیں. تو وکیل صاحب کی مخالفت کے بعد جمیل حسن صاحب کی پوزیشن بھی کمپرومائز ہوتی دکھائی دے رہی ہے. تیسری چیز کہ اس حلقے میں جو شخص فیصلہ کرے گا ٹکٹس کا, جو جس کا بنیادی کردار ہوگا ٹکٹ ڈیسیجن میں, اس کا نام ہے بریگیڈیئر اعجاز شاہ. اور جمیل حسن صاحب جو ہیں وہ بریگیڈیئر صاحب کو بائی پاس کر کے پرویز الہی صاحب کے ساتھ روابط میں ہیں. پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ آپ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی صدر بن چکے ہیں, تو جمیل صاحب اس لیے تھوڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کو ٹکٹ مل جائے گا اور وہ مضبوط کنسیڈر کر رہے ہیں خود کو. لیکن بریگیڈیئر صاحب اس کو نوٹ کر رہے ہیں کہ جمیل حسن گڈ خان صاحب جو ہیں یہ مجھے بائی پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو بریگیڈیئر صاحب جو ہے وہ شاید اس حوالے سے خوش نہیں ہے جمیل حسن گڈ خان صاحب سے. تیسری شخصیت رانا ذوالقرنین صاحب, جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا, وہ بھی آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کر چکے ہیں. 2018 میں 11,500 ووٹس انہوں نے لیے, اور اس کے بعد انہوں نے بڑا حلقے میں ورک کیا. ان کی فیملی نے, ان کے جو بھائی ہیں رانا تحسین اخلاق صاحب, وہ ہر وقت حلقے میں ہر خوشی غمی میں موجود ہوتے ہیں. رانا عفنان صاحب جو فارمر چیئرمین ہیں یونین کونسل ہفت مدر کے, وہ ہر وقت حلقے میں موجود ہوتے ہیں. پھر ان کے ایک بھائی رانا شاہین صاحب وہ ایڈوکیٹ ہیں, ننکانہ میں پریکٹس کر رہے ہیں, وہ حلقے میں موجود ہوتے ہیں. رانا ذوالقرنین صاحب خود حلقے میں موجود ہوتے ہیں. تو ان کی بھی فیملی کا بڑا ووٹ ہے, لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, ان کی شرافت کا ووٹ ہے. اور بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو ضمنی الیکشن تھا NA 118 کا, اس میں عمران خان صاحب کو کامیابی دلوانے میں بڑا رول پلے کیا تھا اس فیملی نے. تو آگے بھی جب قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے اس میں بھی یہ فیملی اگر سپورٹ کرتی ہے بریگیڈیئر صاحب کی, تو یہ بریگیڈیئر صاحب کا الیکشن بھی کلیئر ہوتا ہے. تو بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب بھی ان کو کنسیڈر کر رہے ہیں ٹکٹ کے لیے, اور حلقے میں بھی لوگ ان کو پسند کریں. تو یہ 3 بڑے نام ہیں ٹکٹ کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی. اب ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ اگر آغا علی حیدر صاحب کا مقابلہ ہوتا ہے راہ اسلم کھرل صاحب کے ساتھ, تو دونوں جو ہیں, دونوں فیملیز جو ہیں, ان کا بڑا اچھا ووٹ بینک ہے, بڑی اچھی سپورٹ ہے ان دونوں کے پاس. لیکن آغا علی حیدر صاحب چونکہ پہلے ان کو شکست دے چکے ہیں, تو ان کو تھوڑا سا ایج ہے اسلم کھرل صاحب کے اوپر. اسی طرح جمیل حسن خان صاحب, ان کو بھی بڑی جو ہے وہ تگڑی سپورٹ حاصل ہے, 18,500 ووٹس انہوں نے لیے تھے. لیکن ان کے بھائی کی مخالفت کی وجہ سے جو فیملی میں ان کا ووٹ بینک ڈسٹرب ہوا, تو اس لیے شاید آغا علی حیدر صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر جمیل حسن گڈ خان صاحب کو ٹکٹ ملتی ہے تو آغا علی حیدر صاحب کے لیے کمپیریٹیولی الیکشن جیتنا آسان ہوگا. تیسری امپورٹنٹ چیز کہ اس حلقے میں مسلم لیگ نواز کا ایک اچھا خاصا ووٹ بینک موجود ہے, جو تمام تر سیاسی حالات کے باوجود ابھی ایکٹیو بھی ہے, اور اس کا رزلٹ ہمیں ڈاکٹر شجرا منصب علی صاحبہ کے جو ضمنی الیکشن تھا اس میں بھی ہمیں نظر آیا. تیسرے کینڈیڈیٹ ہیں رانا ذوالقرنین صاحب. رانا ذوالقرنین صاحب چونکہ اس علاقے میں PTI کا فیس بھی ہیں, تو جو PTI کا رانا ذوالقرنین صاحب اگر ان کو ٹکٹ ملتا ہے تحریک انصاف کا, تو رانا ذوالقرنین صاحب اس علاقے میں چونکہ PTI کا فیس بھی ہے, میں نے پہلے بتایا کہ ننکانہ صاحب میں تحریک انصاف کو ایکٹیو کرنے میں بڑا رول تھا ان کا. پھر انہوں نے ہر لحاظ سے پارٹی کے لیے بڑا سیکریفائس کیا, قربانیاں دی پارٹی کے لیے بڑا کام کیا حلقے میں. تو ان کو اگر ٹکٹ ملتا ہے تو بھی ایک تگڑا جوڑ ہوگا, کیونکہ ابھی جس کے پاس بھی تحریک انصاف کا ٹکٹ ہوگا اس کو اپنے ووٹ کے ساتھ ساتھ پارٹی کے ووٹ کی بڑی سپورٹ حاصل ہوگی. سملرلی کوئی آسان ہدف نہیں ہے آغا علی حیدر صاحب. تحریک انصاف ان انتخابات کے اندر کوئی اتنی کمفرٹیبل بھی نہیں ہوگی, کیونکہ آغا علی حیدر صاحب کی فیملی کا اپنا بڑا ووٹ بینک ہے, ان کے دھڑے کا بڑا ووٹ ہے. تو اب ٹکٹ کس کو ملتا ہے یہ بڑا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا کہ تحریک انصاف آئندہ انتخابات میں یہ حلقہ جیتنے میں کامیاب ہو سکتی ہے, یا یہ حلقہ دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس جائے گا. آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اگلے ویلاگ کے اندر ہم کسی اور حلقے کو ڈسکس کریں گے. اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.